الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا یستوی الخبیث والطیب ولا اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المائدہ کے یہ 13ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ رب کائنات اہل ایمان کو مختلف ہدایات عطا فرما رہے ہیں۔ کعبہ جو کہ اہل ایمان کا قبلہ ہے، اس کے حوالے سے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے اس محترم گھر کعبہ کو بنایا ہے قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، والشہر الحرام، اور اسی طرح سے کچھ دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ معاون بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، حرمت کا مہینہ، والہدیہ، اور یہ نذرانے کے جانور یعنی قربانی کے جانور، والقلائد، اور ان کے گلوں میں جو قلادے پڑے ہوتے ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں۔ یہ سب معاون بنا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہ خانہ کعبہ صرف اللہ کی عبادت کا گھر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور بھی چیزیں اس کے ساتھ منسلک کر دی ہیں۔ یعنی یہ لوگوں کے لیے معاش کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس گھر کے زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، وہاں کاروبار جو ہے وہ چلتا ہے، اور تمدن کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ لوگ وہاں آتے ہیں۔ زبان و ادب کے مقابلے ہوتے تھے وہاں اس دور میں، شاعری جو ہے اس کے مقابلے ہوتے تھے، یعنی زبان کو فروغ ملتا تھا، اور اسی طرح سے مختلف جو تہذیبیں ہیں وہ روشناس ہوتی تھیں، جگہ جگہ سے لوگ آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں مقدس کیا ہے کہ اپنا گھر وہاں پر کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تجارت کا ذریعہ، ان کی معاش کا ذریعہ بنا دیا ہے، زبان کی ترویج کو ترقی دینے کا ذریعہ بنایا ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہیں ذالک لتعلموا، کہ تم لوگ جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی اسے علم ہے، اسے خبر ہے کہ انسانوں کی ضروریات کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، کس طرح سے ان کو ہم آہنگ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا ہے، یعنی اللہ کی قدرت واضح ہوتی ہے اس سارے ذریعے سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے ذریعے سے دیکھیں لوگوں کو سال کا 1/3 حصہ جو ہے وہ امن کا میسر آتا تھا، یعنی اس دور میں جب لوٹ لیا جاتا تھا، قتل و غارت گری ہوتی تھی، جان مال محفوظ نہیں تھا، تو اس گھر کی نسبت سے سال کے 4 مہینے لوگوں کو امن کے نصیب ہوتے تھے کہ جس میں وہ بے دھڑک ہو کر سفر کرتے، گھر کی زیارت کے لیے آتے، ان کی تجارت چمکتی، یعنی کس طرح سے تمہیں اس گھر کے ذریعے سے امن نصیب ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ نے کس طرح سے ذریعہ بنایا اس گھر کو تمہارے لیے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ جہاں اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی لوگ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، غلط
طریقے کو چھوڑ کر صحیح طریقے کو اپنا لیں، اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر اس کی سرکشی اور بغاوت پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھو گے تو پھر وہ شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اسے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ تو اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اور ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے، یعنی رسول کا کام اللہ کی دعوت کو قول سے اور عمل سے دونوں طریقوں سے پہنچا دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کوئی قبول کرے نہ کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تمہارے کھلے اور چھپے ہر حال سے واقف ہے، یعنی تم ظاہر کرو اپنے کسی عمل کو یا چھپاؤ، اللہ کے لیے یکساں ہے، اللہ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے پیغمبر فرما دیجیے کہ پاک اور ناپاک کبھی یکساں نہیں ہوتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ پاک اللہ کی ذات، وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ پاکیزہ اعمال کو پسند کرتا ہے، یعنی ہر زندگی کے معاملے میں پاکیزہ طریقہ اس کو پسند ہے۔ اور یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، عقیدے کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جس نے پاکیزگی کو اپنا لیا وہی کامیاب ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت تمہیں کتنی ہی مائل کرنے والی کیوں نہ ہو، یعنی ناپاک چیز، خبیث چیز کتنی ہی دل کو لبھانے والی ہو، وہ کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح سے انسان جو ہے رزق حاصل کرتا ہے، کہیں رشوت لیتا ہے، کہیں وہ سود لیتا ہے، کہیں چوری کے ذریعے لیتا ہے، کہیں قبضہ گروپ کے ذریعے سے لیتا ہے، تو کیا ہے، یہ سب حرام ہے، خبیث ہے۔ شیطان بڑا لبھاتا ہے ان طریقوں کو، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کا ضمیر بھی، جس کا ضمیر زندہ ہو، وہ بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے اہل دانش، اے عقل والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کا تقوی۔ دیکھیں کوئی بھی سفر ہو، انسان اس کے لیے سفر کے مطابق زاد راہ اختیار کرتا ہے، اپنے کپڑے ساتھ رکھتا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیتا ہے، سفر خرچ لیتا ہے، یعنی جیسا سفر ہو اس کے مطابق زاد راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ زندگی بھی تو ایک سفر ہے۔ اس زندگی کا جو زاد راہ ہے وہ اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی زندگی کا جو زاد راہ ہے، بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے جو تمہیں زاد راہ چاہیے وہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر، یہ سب سے اچھا زاد راہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے اہل دانش، اے عقل مندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ پھر تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہ ہے فلاح کا راستہ، فلاح کا طریقہ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی نافرمانی سے بچ کر چلو، یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان اللہ